یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی؟ آپ فرما دیجئے، یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور خالص انہی کے لیے ہیں قیامت کے دن۔ اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو جو علم رکھنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور گناہ اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ شریک کرو تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو جس کی اس نے کوئی سند نہیں نازل کی، اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمے وہ باتیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور ہر فرقے کے لیے ایک وعدہ ہے، پھر جب وہ وعدہ آ پہنچے گا تو نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی، نہ آگے سرک سکیں گے۔ آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ جو عبادات میں، معاملات میں غلو کرتے ہیں، یعنی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اپنی پیدا کردہ تنگیاں اور ان کو عبادت اور اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ ایام حج میں طواف جو ہے وہ برہنہ کرنے کو عبادت اور اپنی بڑائی سمجھا کرتے تھے۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے تو یہ رکتے نہیں، یعنی شرک کرنے سے باز نہیں آتے، ناحق کسی پر ظلم کرتے ہیں، کھلی اور چھپی ہوئی بے حیائی کے اندر مبتلا ہیں۔ ان چیزوں سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے رکتے نہیں، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے پاکیزہ اور طیب مقرر کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور اسے عبادت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ
کس نے حرام کیا؟ وہ چیزیں جو اللہ نے زینت کے طور پر پیدا کیں اور رزق کے طور پر پیدا کی۔ رزق کا فرما کر یہاں صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد نہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، سواری ہو، کھانا پینا ہو، لباس ہو، اور دوسری آرام اور عیش کی جو چیزیں ہیں، یہ سب کچھ رزق کے اندر اور فضل کے اندر شامل ہے۔ اور اسے زینت کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اللہ نے انہیں زینت کے طور پر پیدا کیا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں میں اللہ کی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دینا، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دینا، یہ چونکہ اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی اس میں یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ جو چیزیں رزق کی ہیں، کھانے پینے کی ہیں، استعمال کی ہیں اور طیبات میں سے ہیں، پاکیزہ اور صاف ستھری ہیں، یا زینت کی چیزیں ہیں، یہ کس نے حرام کی ہیں؟ مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی نہیں تو پھر کسی دوسرے کو بھی اس کے حرام کر لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو اس طرح حرام کر لے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے اور اس کا استعمال کرنا ناجائز سمجھے، فرمایا حرام ہے اور کفر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا۔ البتہ طبعی طور پر کسی چیز کی طرف اگر مائل نہ ہو طبیعت اور مزاج اس کے میں نہ ہو اس کے استعمال پر، تو لیکن حرام نہ سمجھا جائے تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس میں دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے کہ ایک چیز کو حرام عقیدتاً نہیں سمجھا جاتا، لیکن طبعاً اس چیز کو سے مزاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر ایسا حرام کر لے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے اور اس کو چھوڑ دینا عبادت سمجھے یا اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھے، فرمایا یہ چیز حرام ہے۔ جیسے کہ بعض جاہل لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیتے ہیں کہ ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے اور فلاں لباس استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں فرمائی گئی۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ یہ چیزیں تو حرام نہیں، حلال ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حلال اور پاکیزہ اور طیب چیزیں پیدا کی ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ دراصل یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کے اندر، اور اگر طبعی طور پر دوسروں کو مل رہی ہیں، کفار کو بھی، مشرکین کو بھی اور منکرین کو بھی یہ نعمتیں دنیا کے اندر مل رہی ہیں، تو یہ بھی دراصل اہل ایمان کی برکات کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ آخرت میں یہ نعمتیں جو ملنے والی ہیں وہ خالص اہل ایمان کے لیے ہوں گی، اور منکرین، مشرکین اور کفار کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات اس آیت کے اس حصے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر نعمتیں مومن بھی استعمال کر رہا ہے اور غیر مومن بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ مومن کے لیے اللہ کی جو نعمتیں، پاکیزہ اور حلال نعمتیں، اس کے لیے دنیا کے اندر قوت کا باعث ہیں، زینت کا باعث ہیں، اور آخرت میں یہ چیزیں اس کے لیے وبال کا باعث نہیں بنیں گی۔ لیکن کافر جو دنیا کے اندر نعمتیں استعمال کر رہا ہے، آخرت میں یہ چیزیں، یہ نعمتیں، یہ زینتیں آخرت میں اس کے لیے وبال کا باعث بن جائیں گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس کے باوجود اللہ نے اس پر یہ نعمتیں کم نہیں کی تھیں، روکی نہیں تھیں۔ آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی اور یہ نعمتیں اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔ آگے فرمایا کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے، اور دنیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے کہ کس حوالے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اہل علم کے لیے ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 33 میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، اور وہ بے حیائی جو کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، وہ گناہ جو ظاہراً کیا جائے اور باطن طور پر کیا جائے، اور ناحق کی زیادتی کسی پر کی جائے،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اللہ کے حوالے سے نسبت وہ باتیں کی جائیں کہ جس کا کسی کو علم نہ ہو۔ فرمایا یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ پچھلی آیت میں حلال چیزوں کا ذکر تھا، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اسی حوالے سے انہیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں تاکہ تم ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن میں یہ مشرکین اور منکرین مبتلا تھے، یعنی برائی کے، بے حیائی کے کام ظاہری بھی اور باطنی بھی اس میں بھی مبتلا تھے، اور ناحق ایک دوسرے پر زیادتی کرنا اس میں بھی مبتلا تھے، اور شرک تو ان کا بڑا گناہ تھا اور بڑا عمل تھا، بتوں کی پوجا کرنا، اور اسی طرح اللہ کی نسبت وہ باتیں کرنا کہ جو اللہ نے نازل نہیں کی، اللہ نے نہیں بتائیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر اگر نافرمانی کے باوجود اللہ کی طرف سے پکڑ یا عذاب یا تنبیہ نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ یہ غافل لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اس چیز سے بے فکر اور آزاد نہ ہو جائیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر عذاب کا نہ آنا اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، اور اس مہلت کی بھی ایک میعاد مقرر ہے۔ جب وہ وقت پورا ہوگا، جب وہ میعاد پوری ہوگی تو پھر ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ گھڑی کب آنے والی ہے۔ البتہ یہ بتا دیا گیا کہ وہ گھڑی جب آ جائے گی تو پھر ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں تو روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر آ گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہے، اور اس مہلت سے جو فائدہ اٹھا لے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ اس مہلت کو غنیمت سمجھا جائے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، اس لیے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، کیا اچھے کھانے اور عمدہ لباس سے پرہیز کرنا اسلام کی تعلیم ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ صوفیاء کرام یا بعض لا علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو تنگی میں رکھنا اور روکھا سوکھا کھانا اور پیوند لگے کپڑے پہننا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے شریعت عطا فرمائی تو اس میں کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام اللہ ہی کے اختیار کی بات ہے، کسی اور کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو استعمال کرنا، اور جنہیں اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ سلف صالحین اور ائمہ اسلام میں بہت سے اکابر جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تھی، اکثر پیش قیمت اور عمدہ لباس استعمال فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے وسعت ملی تو عمدہ لباس زیبتاً فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے بدن مبارک پر ایسی چادر تھی کہ جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ ان کی چادر 400 درہم کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ ان کے لیے کسی صاحب نے پورے سال کے لیے 360 جوڑوں کا انتظام کر دیا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ ایک جوڑے کو پہن لیتے تو پھر اسے دوبارہ نہیں پہنتے، اس لیے کہ اسے کسی مستحق کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی نعمت اور وسعت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر اس کے لباس وغیرہ سے
معلوم ہونا چاہیے اور دیکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اظہار بھی ایک طرح کا شکر ہے۔ اس کے مقابلے میں وسعت ہوتے ہوئے بھی پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور میلا کچیلا رہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک چیز ضروری ہے کہ اس حوالے سے دو چیزوں سے پرہیز ہو، ایک ریا و نمود، دوسرا فخر اور غرور، کہ عمدہ لباس اور اچھا کھانا پینا دوسروں پر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ ظاہر ہے کہ سلف صالحین کا یہ ارادہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو اس طرح کی چیزیں منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی پیوند زدہ ہوا کرتا تھا یا پرانے کپڑے استعمال ہوتے تھے، تو فرمایا گیا کہ یہ اس صورت میں ہوا کرتا تھا کہ جب مال کم تھا، اللہ کی طرف سے وسعت نہیں تھی، اور وہ مال بھی غرباء اور فقراء میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا، اور بچتا نہیں تھا کہ جس سے عمدہ لباس یا عمدہ کھانے کھائے جائیں۔ جب اللہ کی طرف سے فرصت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں بھی منقول ہیں کہ آپ نے عمدہ اور نفیس لباس بھی استعمال فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔